اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا من کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ جس میں سعد اور احمد ابن اسحاق قمی کی جو ملاقات تھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نصف روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل فرمایا تھا، جس میں گزشتہ حصے میں ہم نے یہ پیش کیا کہ جو مال احمد ابن اسحاق قمی لے کر آئے تھے اس سے متعلق سرکار حجت نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، اور اس کی تفصیل مولانا نے ارشاد فرما دی کہ فلاں مال حلال ہے اور فلاں مال حرام۔ اس حرام مال کی تفصیل بیان کرنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کا جملہ تھا کہ اسے واپس بھیج دیا جائے، کہ جنہوں نے اس مال کو بھیجا ہے، اور اسے کہہ دیا جائے کہ جن کا مال ہے، جو ان کے مالک اصلی ہیں، ان کی طرف پلٹایا جائے۔ امام نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ کپڑا کہاں پر ہے جو ایک بڑھیا نے بھیجا ہے۔ احمد ابن اسحاق سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سوال کیا۔ احمد کہتے ہیں کہ میرے تھیلے میں وہ کپڑا تھا اور میں بھول گیا تھا کہ امام کی خدمت میں وہ پیش کرتا۔ وہ کپڑا لینے کے لیے احمد ابن اسحاق باہر تشریف لے گئے۔ اب جیسے باہر تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ سعد بیٹھے تھے ساتھ، ایک مرتبہ 11ویں امام نے سعد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ سعد تم کس لیے آئے ہو یہاں پر؟ احمد ابن اسحاق تو اپنے اس مالی کام کے لیے آئے تھے، ہماری ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آئے تھے، تم کس چکر میں آ گئے یہاں پر؟ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ احمد ابن اسحاق نے مجھے آپ کی زیارت کا شوق دلایا تو میں ان کے ساتھ آ گیا۔ یہ تو عمومی بات تھی، لیکن اصل بات تو کچھ اور تھی جو ان کے سینے میں تھی، ان کے راز میں تھی۔ کہ ایک مرتبہ امام نے خود اپنی طرف سے ارشاد فرمایا، کہا وہ سوالات کہاں ہیں؟ وہ سوالات نہیں پوچھنے کہ جو تم سوچ کر آئے تھے کہ ہماری خدمت میں آؤ گے پوچھو گے؟ کہا مولا ضرور، میں وہ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یعنی اصل میں وہی باتیں تھیں، وہ سوالات تھے جو وہ پوچھنے کے لیے امام کی خدمت میں آنا چاہ رہا تھا۔ کہ ایک مرتبہ امام نے اشارہ فرمایا کہ تم جا کر میرے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ ان سے یہ مسائل پوچھ لو، یہ میرا بیٹا تمہیں ان مسائل کا جواب دے گا۔ کہ ایک مرتبہ جب بچے کی طرف اشارہ فرمایا تو اس بچے نے پھر خطاب کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات کو دینا شروع کیا، اور وہ سوالات کے تفصیلی جوابات امام نے ارشاد فرمائے، اور ایک اطمینان کی کیفیت تھی کہ جو ان سوالات کے جوابات سننے کے بعد روایات میں ہے، وہ تفصیلات ہم چھوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ وہ تمام تفصیلات مولا نے سعد کو سمجھائیں۔ کہ جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں تو اس کے بعد امام اٹھے اور تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ احمد ابن اسحاق جو وہ کپڑا تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، جب ایک مرتبہ واپس آئے تو رو رہے تھے۔ سعد کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ نے اتنی دیر ہو گئی آپ کو، اور آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ کہنے لگے وہ کپڑا مجھے لگتا ہے کہ گم ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کپڑا کھو گیا ہے، جس کو میرے مولا نے مجھ سے مانگا تھا کہ وہ بڑھیا نے کپڑا بھیجا ہے، وہ کہاں ہے؟ کہ ایک مرتبہ جب یہ بات ذکر کی تو ایک مرتبہ سعد کہنے لگے کہ تم کیوں اپنے مولا سے جا کر یہ بات نہیں پیش کر دیتے؟ ٹھیک ہے، ایک کوتاہی تم نے تو نہیں کی، غلطی جان بوجھ کر کوئی تم نے ایسا تو کام نہیں کیا کہ جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچایا ہو۔ ہاں اگر بالفرض ایسا ہوا ہے کہ تم نے سنبھال کر رکھا تھا اور اس کے باوجود کوئی ایسی بات انہوں پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ کپڑا گم ہو گیا، تو امام سے جا کے معذرت کر لو۔ ایک مرتبہ جب سعد نے احمد سے یہ جملہ کہا، احمد گئے اور واپس امام کی خدمت سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، نہ فقط مسکرا رہے تھے بلکہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج رہے تھے۔ کہ ایک مرتبہ سعد نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، ابھی گئے تھے تو رو رہے تھے، ابھی واپس آئے تو مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ کپڑا امام کے قدموں کے نیچے بچھا ہوا تھا، آپ اس پر ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی یہ تمام چیزیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ وہ بڑھیا نے جو خلوص کے ساتھ، نہ جانے کون تھی
ذکر روایت کے اندر نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی خاتون تھیں، کوئی ایسا مال تھا کہ جسے مولا نے اتنا احترام بخشا، اتنا یاد رکھا، اپنے وکیل سے، اپنے نمائندے سے پوچھا اور اس پر نماز پڑھی۔ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔